سمجھیے ایل سے کیا مراد ہے. ایل سے مراد یہ ہوتا ہے کہ زر کی طلب، یعنی زر کی طلب سے مراد وہ ہوتا ہے وہ تمام تر پیسہ جو کرنٹلی آپ کے پاس زر نقد کی صورت میں اویلیبل ہے. جیسے میں کہتا ہوں اگر گھر میں آپ کے پاس 100 روپے اویلیبل ہے، گھر والوں نے آپ کو 100 روپے دیے ہیں جیب خرچی کے لیے، تو کرنٹلی جو آپ کے پاس ابھی پیسہ موجود ہے وہ کیا ہے؟ زر کی طلب. ایم سے مراد ہوتا ہے زر کی رسد، یعنی یہ تو ہو گیا زر کی طلب، زر کی رسد یعنی وہ پیسہ جو آپ کے پاس گھروں میں موجود ہے، بینکوں میں موجود ہے، جو پیسہ آپ نے زمین میں دبایا ہوا ہے، وہ پیسہ جو آپ کی بانڈز کی شکل میں اویلیبل ہے، یعنی جو جس شے میں بھی آپ کے پاس پیسہ اویلیبل ہے نا وہ سارا کا سارا ہے زر کی رسد. اب بانڈز میں کیسے؟ بانڈز کو ہم روٹین میں کہتے ہیں قریبی زر. قریبی زر اسے اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ بانڈ جو ہم خریدتے ہیں نا یہ ایسا زر ہوتا ہے، اس کو جب ہمیں پیسے کی ضرورت پڑتی ہے ہم پیسے میں کنورٹ کر لیتے ہیں، جب ہمیں پیسے کی نہیں ضرورت ہوتی تو ہم بانڈز خرید لیتے ہیں. ٹھیک ہے، بانڈز کو قریبی زر کہا جاتا ہے. ان دونوں کی سمجھ آ گئی. وہ پیسہ جو کرنٹلی آپ کے پاس اویلیبل ہے وہ زر کی طلب ہے. وہ پیسہ جو آپ کے جہاں بھی موجود ہے، زر کی رسد میں بھی موجود ہے، وہ کیا ہے؟ زر کی رسد. اب ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ زر کی رسد کیا ہوتی ہے. زر کی رسد کو مختلف اکانومسٹ نے یہ کہا ہے کہ زر کی رسد سے مراد وہ، اس کی ڈیفینیشن سنیں، زر کی رسد سے مراد وہ تمام تر پیسہ جو بینکوں میں موجود ہے، اور وہ تمام تر پیسہ جو بینکوں میں موجود ہے، اور وہ پیسہ جو زر کی گردش کر رہا ہے، یعنی وہ پیسہ جو معاشرے کے اندر گردش کر رہا ہے. گردش کا مطلب ہوتا ہے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں پیسہ جتنا ورکنگ کر رہا ہوتا ہے مارکیٹ کے اندر، اسے کہتے ہیں گردش کرنا. اسے کیا کہتے ہیں؟ زر کی رسد. کچھ اکانومسٹ یہ کہتے ہیں کہ زر کی رسد سے مراد وہ تمام تر پیسہ جو بینکوں میں موجود ہے اور جو گردش کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ زر کی رسد. اب سب سے پہلے اس کو شروع کرنے سے پہلے، یعنی آپ کا جو تمام تر پیسہ بینکوں میں موجود ہے نا، عام روٹین میں آپ جو عام لینگویج میں لفظ یوز کرتے ہیں وہ کرتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ کا، کہ ہمارا وہ پیسہ جو بینک میں. کرنٹ اکاؤنٹ میں کیا ہوتا ہے؟ دن میں 24 گھنٹے میں آپ جتنی مرضی بار جمع کروا دیں، جتنی مرضی بار نکال لیں، کوئی پرابلم نہیں. اے ٹی ایم کارڈ ہونا چاہیے، تو کرنٹ اکاؤنٹ میں آپ جتنی بار نکال لیں. یہاں پہ یہ یاد ہونا چاہیے کہ عام روٹین میں آپ کہتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ، لیکن اکنامکس اسی چیز کو یاد کرتی ہے، طلبی امانتیں. طلبی امانتیں، ٹھیک ہے، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، طلبی امانتیں. اب یہاں پہ ہمیں زر کی رسد سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ پیسہ جو ہماری بینکوں میں موجود ہوتا ہے، یعنی طلبی امانتیں، یعنی وہ پیسہ جو ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ میں موجود ہے، پلس اور وہ پیسہ جو مارکیٹ کے اندر گردش کر رہا ہوتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ زر کی رسد. طلبی امانتوں کو آپ کی بک کے اندر ریپریزنٹ کیا گیا ہے ڈی ڈی. ٹھیک ہے، اس کے بعد پلس کیا گیا ہے اس کے ساتھ ٹی ڈی. دیکھیں ٹی ڈی ہے ٹیکس کو بک کے اندر، سی یو اسے ریپریزنٹ کیا گیا ہے سی یو. سی یو سے مراد ہے وہ پیسہ جو گردش کر رہا ہے، زر کی گردش جی. اور ڈی ڈی سے مراد ہے طلبی امانتیں. یعنی لوگ اکانومسٹ نے یہ کہا کہ جو زر کی رسد، یعنی زر کی رسد کو ریپریزنٹ کیا جاتا ہے ایم ایس سے. زر کی رسد ہوتی ہے از اے کمبینیشن آف طلبی امانتیں اور زر کی رفتار گردش. تو ڈیفینیشن میں نے آپ کو، جیسے پہلے میں نے اردو میں ڈیفینیشن آپ کو بتائی ہے کہ زر کی رسد سے مراد وہ پیسہ ہوتا ہے جو ہمارے بینکوں میں موجود ہوتا ہے، اور وہ پیسہ جو مارکیٹ کے اندر گردش کر رہا ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ طلبی امانتیں. زر کی رسد کہتے ہیں. یعنی وہی جو اردو میں پہلے آپ کو ڈیفینیشن بتائی ہے وہی ڈیفینیشن میں نے میتھمیٹیکلی فارم میں لکھی جی. ٹھیک ہے، یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ یہ کچھ اکانومسٹ نے کہا تھا کہ زر کی طلب ان دو، لیکن اس کے بعد کچھ نیو اکانومسٹ آئے، انہوں نے کہا زر کی طلب صرف اور صرف یہ نہیں ہوتی کہ جو طلبی امانتیں ہوتی ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ آپ کے بینک میں ہوتا ہے اور آپ کا جو مارکیٹ کے اندر پیسہ گردش کر رہا ہوتا ہے، صرف اور صرف زر کی رسد میں یہ دو چیزیں شامل نہیں ہوتی، بلکہ زر کی رسد کے اندر تیسری ایک اور چیز شامل ہوتی ہے جسے انہوں نے ریپریزنٹ کیا ہوا ہے ٹی ڈی سے جی. ٹی ڈی مینز دیٹ معیاری امانتیں. معیاری امانتیں. اب آپ کو یہ ڈیفرنس پتہ ہونا چاہیے کہ طلبی امانتوں اور معیاری امانتوں میں کیا ڈیفرنس.
तलबी इमानतें ऐसी इमानतें होती हैं दिन में 24 घंटे में जितनी बार जमा करवा दो जितनी बार निकाल लो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, करंट अकाउंट में से पैसा निकाल लो। जी सर। मियारी इमानतें ऐसी इमानतें होती हैं कि आप जब बैंक के अंदर पैसा जमा करवाने जाते हैं तो बैंक को कहते हैं कि मैं 1 साल के या कोई अरसा होता है, इतने अरसे के बाद आपसे पैसे लेने आऊंगा। यानी इसमें तो अरसा फिक्स नहीं होता जी, इसके अंदर आपका अरसा फिक्स होता है कि इतने अरसे के बाद मैं आपसे पैसे लेने आऊंगा, यानी एक अरसा मुकर्रर हो जाता है। उस अरसे से पहले आप बैंक से अगर पैसे लेने चले गए, बैंक को आपको हर्जाना देना पड़ेगा, कोई मुआवजा देना पड़ेगा, बैंक आपको फिर पैसे देगा, उससे पहले आपको वो पैसे नहीं देगा। अब यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन आना चाहिए था कि इसमें तो चलो वो जल्दी निकाल ले कोई प्रॉब्लम, लेकिन एक बंदा जब भी किसी अरसे के लिए यानी कोई वक्त एक अरसा वक्त के लिए पैसे किसी जगह पे जमा करवाता है, उसको कोई बेनिफिट होता है तो वो जमा करवाता है। जी, आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे होना चाहिए था कि अब म्यारी मानते अगर बंदा पैसे जमा करवाता है तो उसको बेनिफिट क्या होगा। इसके अंदर इंसान को बेनिफिट ये होता है कि जब एक कुछ अरसे के लिए इंसान पैसे जमा करवाता है तो बैंक उसमें क्या करता है कि बैंक उसको उसके पैसे के ऊपर शरह सूद देता है, उसको बेनिफिट देता है। यानी और 1 साल के बाद अगर वो महीने का कह लें या जितने पे पहले महीने बाद उसको शरह सूद जो उसका प्रॉफिट है वो अलग मिलता रहता है, और जब वो अरसा वक्त जो मुकर्रा होता है उसके बाद जब पैसे लेने जाता है पूरे के पूरे पैसे उसको मिल जाते हैं। यहाँ तक बात समझ आई? अब मुझे बताएं कि इसके अंदर तो शरह सूद मिलता है, कभी बताएं तलबी इमानतों के अंदर आपको शरह सूद मिले, करंट अकाउंट में मिले? तो बस इन दोनों में डिफरेंस ये कि एक अरसा के लिए जमा करवाया जाता है और इसके ऊपर आपको शरह सूद मिलता है। ये आप जब चाहे निकाल लें, जब चाहे इसके अंदर जमा करवा दें, इसके अंदर आपको शरह सूद नहीं मिलते। तो वो ये कहता है कि मनी सप्लाई होती है इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वो पैसा जो आपका बैंकों में होता है प्लस वो पैसा जो गर्दिश कर रहा होता है प्लस जो आपकी म्यारी अमानतें होती हैं, ये भी इसके अंदर ऐड होती है। वो कहते हैं मनी सप्लाई की ये इक्वेशन होती है जदीद इकोनॉमिक्स। यहाँ तक बात समझ आ गई? इसके बाद कुछ और इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ मनी सप्लाई के अंदर जो आपका पैसा बैंकों में मौजूद है जमा, वो जो ज़र की गर्दिश कर रहा है वो, और म्यारी अमानतें ही नहीं शामिल होती, बल्कि मनी सप्लाई के अंदर मनी सप्लाई की जो इक्वेशन बनती है वो बनती है डी प्लस CU प्लस TD प्लस GS। GS से मुराद है बॉन्ड्स जी, कि वो कहते हैं कि मनी सप्लाई के अंदर जो ज़र की रसद होती है, ज़र की रसद के अंदर बॉन्ड्स भी शामिल होते हैं। जब मैंने आपको पहले डेफिनेशन समझाई, उस डेफिनेशन के अंदर मैंने आप लोगों को बताया है कि वो पैसा जो आपके घरों में है, बैंकों में है, आपके जहां बॉन्ड्स की शक्ल में है, मैंने पहले बताया ना बॉन्ड्स के, वो तमाम तर क्या है, ज़र की रसद। तो वही बात आ गई कि ज़र की रसद जो होती है वो आपकी तलबी अमानतें प्लस जो गर्दिश प्लस म्यारी अमानतें प्लस आपके जो बॉन्ड्स शेयर वगैरह है वो तमाम तर ऐड करें तो आपके पास क्या आती है, ज़र की रसद। यहाँ तक बात समझ आ गई? ये हमने ज़र की रसद की डिफरेंट किस्म की आपकी बुक के अंदर इक्वेशन मौजूद थी, उनको हमने एक्सप्लेन किया। अब अगला आ जाता है अरसा कलील में ज़र की रसद। केन्स आपको मैंने पहले भी बताया हुआ, केन्स ऐसा इकोनॉमिस्ट था जो अरसा कलील के ऊपर बिलीव नहीं करता था, वो सिर्फ कहता था एक ही अरसा जो अरसा तवील है। ठीक, अरसा कलील में ज़र की रसद, केन्स कहता है कि अरसा कलील के अंदर जो शरह सूद है वो ज़र की रसद को मुतासर नहीं करता। शरह सूद बढ़े या कम हो, लेकिन आपकी जो ज़र की रसद है उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगी। यानी आपकी जो शरह ज़र की रसद होगी वो मुकम्मल तौर पर गैर लचकदार होगी। कैसे? देखें, अगर आपको याद हो सिफर लचक, तलब की सिफर लचक हमने इस तरह की ग्राफ बनाया जी, याद है? तो यहाँ पे होगी आपकी ज़र की रसद। मैंने अभी यही कहा ना कि शरह सूद बढ़े या कम हो, आपकी ज़र की रसद के अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगी। और यहाँ पे हो गई आपकी ज़र की रसद होगी और यहाँ पे आ गई शरह सूद। मुकम्मल तौर पर गैर लचकदार, यानी ना तो गैर लचकदार का मतलब आप उसको लचक नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। अब देखें, शरह सूद R1 है तो ज़र की रसद वही है, शरह सूद R2 हो जाए, शरह सूद R3 हो जाए, शरह सूद R4 हो जाए, R1 नॉट हो जाए, लेकिन आपकी ज़र की रसद के अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगी। ठीक है जी सर। केन्स कहते हैं, यहाँ तक बात समझ आ गई? ये था ये अरसा कलील में ज़र की रसद, अरसा कलील में ज़र की रसद की एक्सप्लेनेशन इतनी। यहाँ तक बात समझ आ गई? जी सर। आगे है इनफरादी अमल से ज़र की रसद। लेकिन केन्स आगे ये कहता है कि इनफरादी से मतलब होता है एक अकेले बंदे का अमल।
ایک اکیلے بندے کے عمل سے زر کی رسد متاثر ہو سکتی ہے. کیسے؟ ہم یہاں پہ بینک کے شعبوں میں لیں گے. ایک ایگزامپل لیتے ہیں. جیسے فرض کریں کہ آپ کسی کو پیسے ادھار دیتے ہیں, وہ شخص کہتا ہے کہ میں پہلے آپ کو 100 کے پیچھے 15 دے رہا تھا نا. شخص کہتا ہے 100 کے پیچھے 15 دے رہا تھا, تو اب میں کیا کرتا ہوں کہ میں آپ کو 100 کے پیچھے 40 دوں گا. شرح سود بڑھ گئی. یعنی پہلے وہ آپ کو 115 کر کے دے رہا تھا جب آپ کسی کو ادھار پیسے دیتے ہیں مقررہ عرصے کے لیے, اب وہ آپ کو کر کے دے رہا ہے 140 یعنی زیادہ. اب مجھے بتائیں شرح سود بڑھی ہے کم ہوئی ہے؟ زیادہ بڑی. زیادہ بڑھی. جب شرح سود بڑھے گی تو مجھے بتائیں کہ آپ پیسہ زیادہ ادھار دیں گے یا کم دیں گے؟ زیادہ. جب پیسہ زیادہ ادھار دیں گے تو مارکیٹ کے اندر ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں پیسہ زیادہ سے زیادہ گردش کرے گا, تو زر کی رسد بڑھے گی یا کم ہوگی؟ بڑھے گی. بڑھے گی. یعنی شرح سود بڑھی, رسد بھی بڑی. تو زر کی رسد یعنی اس کو ہم ایم ایس سے شو کرتے ہیں, زر کی رسد بھی بڑی. یہاں تک بات سمجھ آتی ہے؟ کام ہو چکی. آپ دیکھیں اس کو الٹ لیتے ہیں کہ اگر وہ پہلے آپ کو 40 دے رہا تھا اب 15 دے, تو مجھے بتائیں کہ شرح سود کم ہو گئی ہے, تو آپ پیسہ لوگوں کو زیادہ ادھار دیں گے؟ نہیں دیں گے. یعنی شرح سود کم ہوئی تو آپ کی زر کی رسد بھی کم ہو گئی. تو کیسا ریلیشن شپ ہوا ان دونوں کے درمیان؟ نیگیٹو. پوزیٹیو. پازیٹیو. ایک چیز بڑھتی ہے دوسری چیز بڑھتی ہے, ایک چیز کم ہوتی ہے دوسری چیز کم ہوتی ہے. دیکھیں یہ یاد رکھنا یہ کسی انفرادی شخص کے عمل سے ہوتا ہے. اکیلا بندہ, وہ تو عرصہ قلیل میں تھے, یہاں پہ اکیلے بندے کے عمل سے زر کی رسد اس طرح متاثر ہو سکتی ہے. او وائی ایکس ایکسس زر کی رسد, یہاں پہ آ جاتی ہے شرح سود. ہم نے یہی کہا نا پازیٹیو ریلیشن شپ. چلیے میں نے یہ خط بنا دیا, ادھر دیکھیں. شرح سود R1 تھی تو زر کی رسد تھی MS1. شرح سود بڑھ گئی, شرح سود بڑھتی ہے تو یہ بھی بڑھ جاتی ہے. یہ لیں شرح سود R2 ہو گئی, اور اس کو دیکھ لیں یہ بھی آپ کی MS2 ہو گئی. جی یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ جی سر. انفرادی بندے کے عمل سے جو شرح سود ہے اور زر کی رسد کے درمیان پازیٹیو ریلیشن شپ ہے. جی ٹھیک ہے. لیکن عرصہ قلیل کے اندر ان کے درمیان جو یہ آپ کا زر کی رسد کا خط بنتا ہے وہ مکمل طور پر غیر لچکدار. غیر لچکدار. آپ لچک دے ہی نہیں سکتے, جی ڈھیل دے ہی نہیں سکتے, چھوڑ ہی نہیں سکتے. جتنی رسد مارکیٹ کے اندر پہلے پیسہ آ گیا اتنے موجود رہے گا, پیسہ نہیں بڑھا سکتے. جی یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ جی سر. زر کی رسد, زر کی طلب. زر کی طلب کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں. زر کی طلب سے مراد وہ پیسہ جو کرنٹلی آپ کے پاس اویلیبل ہو, سارا کا سارا پیسہ. زر کی طلب کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. ایک ہے زر کی معاملاتی طلب, ایک ہے زر کی تخمینی طلب. زر کی معاملاتی طلب سے مراد وہ پیسہ ہوتا ہے جو ہم اپنی ضروریات زندگی کے لیے حاصل کرتے ہیں. جی. اس کو شروع کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا ایک کویسچن آپ سے کرتا ہوں. دنیا کا دستور ہے کہ ایک کام کے لیے اگر کوئی چیز ہے, ایک کام میں ہم زیادہ استعمال کر لیں تو دوسرے کام کے لیے وہ چیز کم پڑ جاتی ہے. جی. لکڑی ہے, جلانے کے لیے زیادہ استعمال کر لی تو فرنیچر بنانے کے لیے کم پڑ گئی. اس کے بعد اگر آپ نے فرنیچر کے لیے زیادہ استعمال کر لی تو جلانے کے لیے کم ہوگی. دیکھو زر کی طلب 2 حصوں میں تقسیم ہے, یعنی آپ کا ہاف پیسہ ادھر ڈیوائیڈ ہوگا, ہاف پیسہ ادھر ڈیوائیڈ ہوگا. جی. اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں زر کی معاملاتی طلب یعنی اپنی جو ضرورت زندگی ہے, بیسک نیڈز, یعنی وہ پیسہ جو ہم اپنی بنیادی ضروریات کے لیے حاصل کرتے ہیں, جیسے آٹا, چینی, گھی, ان کے لیے خریدنے کے لیے حاصل کرتے ہیں, وہ کیا ہوتا ہے زر کی معاملاتی طلب. یعنی اگر ہم زیادہ پیسہ زر کی معاملاتی طلب کے اوپر خرچ کر لیں تو تخمینی طلب کے لیے پیسہ کم ہوگا, زیادہ ہوگا؟ کم ہوگا. کم ہوگا. اگر میں اس کے لیے زیادہ تخمینی طلب کے لیے زیادہ پیسہ خرچ کر لوں تو زر کی معاملاتی طلب کے لیے پیسہ کم ہوگا, زیادہ کم ہوگا. کیونکہ یہ دیکھیں, یہ اگر آپ نے یہاں پیسہ زیادہ خرچ کر دیا کیونکہ آپ کا پیسہ 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہونا ہے تو ادھر کم ہو جائے گا. مجھے ان دونوں کا ریلیشن شپ بتائیں, نیگیٹو اور پازیٹیو. پازیٹیو ہے دونوں کا. نیگیٹو. نیگیٹو ایک بڑھتی ہے دوسری کم ہوتی ہے. ایک کم ہوتی ہے ایک کم ہوتی ہے. دونوں بڑھے, یہ بڑھے یہ بڑھے, پھر پازیٹیو ہوتا ہے. ایک سائیڈ پہ بڑھاتے ہیں تو دوسری سائیڈ پہ کم ہو جاتی ہے. ان دونوں کا نیگیٹو ریلیشن. تو آئی ایس جو ایل ایم خط ہے, ایل ایم خط کے اندر ہم نے ایک چیز یہ بھی ڈسکس کرنی ہے کہ ان جو ہمارا دوسری ڈائیگرام ہوگی, اس دوسری ڈائیگرام کے اندر ہماری یہاں پہ ہوگی زر کی تخمینی طلب اور یہاں پہ ہوگی زر کی معاملاتی طلب. ان کا ریلیشن شپ ہم نے, آپ نے خود ہی بتایا, نیگیٹو. کیونکہ دیکھو اگر اس کو, ہاں اس کو ریپریزینٹ کرتے ہیں, اس چیز کو, اس کو انگلش میں ریپریزینٹ کرتے ہیں LT سے.
جی اس کو ریپریزینٹ کرتے ہیں ایل ایس سے. ٹھیک ہے, دیکھیں ایل ٹی اگر آپ کا 1 ہے تو ادھر یہ آپ کا جو ہے زر کی تخمینی طلب یہ ایل ایس 1 ہے. اب دیکھو اگر آپ نے اس سے کم کیا, معاملاتی طلب کو کم کیا, تو دوسری سائڈ پہ آپ کی یہ جو تخمینی طلب ہے یہ بڑھ گئی. جی ٹھیک ہے, ایل ٹی 2 یہ دیکھیں, ایک چیز بڑھتی ہے ایک چیز کم ہوتی ہے تو دوسری چیز بڑھتی ہے. یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ جی. اچھا یہ تو آپ کو سمجھ آ گیا کہ زر کی جو معاملاتی طلب ہے وہ پیسہ جو ہم ضرورت زندگی کے لیے حاصل کرتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں, زر کی معاملاتی طلب. یہ بات یاد رکھنا کہ زر کی معاملاتی طلب کا جو انحصار ہوتا ہے, اب اس کے انحصار کی طرف چلتے ہیں. جی. زر کی معاملاتی طلب کا جو انحصار ہوتا ہے وہ آپ کی آمدنی کے اوپر. آمدنی کے اوپر. آپ دیکھیں انسان کے پاس جتنا زیادہ پیسہ آتا ہے وہ اپنی ضرورت زندگی کے اوپر اتنا زیادہ پیسہ خرچ کرتا ہے. جی. انسان جتنا بڑھتی امیر ہو جائے وہ یہی کہتا ہے نا کہ میرے پاس میری ضروریات زندگی نہیں پوری ہو رہی, کہتا ہے نا اس چیز کو. دیکھو آپ کی جب زر کی معاملاتی طلب جب آپ کی آمدنی بڑھتی ہے تو آپ کی زر کی معاملاتی طلب بڑھ جاتی ہے, یعنی آپ اپنی ضرورت زندگی کے اوپر پیسہ خرچ کرنا بڑھا دیتے ہیں. آپ کی آمدنی بڑھی, آپ کی زر کی معاملاتی طلب بڑھ گئی, آپ ضرورت زندگی کے اوپر پیسہ زیادہ خرچ کریں. آپ کی آمدنی کم ہوئی, جب آپ کی آمدنی کم ہوتی ہے تو مجھے بتائیں آپ اپنی جو ڈیلی بیسس کی منتھلی وہ سودا وغیرہ جو بھی چیز لے کے آتے ہیں وہ پہلے سے کم لے کے آتے ہیں زیادہ لے کے آئیں گے, کیونکہ آمدنی آپ کی کم ہو گئی. جب آمدنی بڑھتی ہے تو آپ ایکسٹرا چیزیں بھی خریدنا شروع کر دیتے ہیں, ہوتا ہے اسی طرح سے. اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی یہ جو آمدنی اور زر کی معاملاتی طلب یعنی ان دونوں کے درمیان ریلیشن شپ کیسے ہے؟ پوزیٹیو. شاباش. دیکھو ایک چیز بڑھتی ہے دوسری چیز بڑھتی ہے. جی. پازیٹیو ہوا. جی سر. یہ دیکھیں یہاں پہ ہو گئی آپ کی زر کی معاملاتی طلب اور یہاں پہ ہو گئی آپ کی آمدنی. دیکھو آپ کی آمدنی یہاں پہ Y1 ہے تو زر کی معاملاتی طلب 1 ہے. جی. زر کی آپ کی آمدنی بڑھ کر Y2 ہوئی, جب آمدنی بڑھتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں ضرورت زندگی کے اوپر پیسہ زیادہ خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں؟ جی. یہ بھی بڑی یہ بھی بڑی پازیٹیو ریلیشن شپ. سمجھ آ گئی اس بات کی؟ جی. آگے ہے زر کی تخمینی طلب. اس کا تو پتہ لگ گیا وہ پیسہ جو ہم ضرورت زندگی کے لیے خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. زر کی تخمینی طلب وہ پیسہ جو ہم مستقبل میں اپنا کاروبار بہتر بنانے کے لیے بچاتے ہیں یا حاصل کرتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں, زر کی تخمینی طلب. اس کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں گے. اکنامکس کے اندر ایک ورڈ یوز ہوتا ہے سٹہ بازی کا. جی. جی. جو ہوتا ہے اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں لیکن اس کی ایگزامپل دیتے ہیں. دیکھیں فار ایگزامپل آپ نے دیکھا ہوگا معاشرے کے اندر جو آجر ہے, تاجر جسے ہم کہتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں کہ کسی چیز کا اگر ریٹ سستا ہوتا ہے اس کو خرید کر اپنے گوداموں میں رکھ لیتے ہیں. جی. مستقبل میں جب ان کے پرائسز بڑھتے ہیں تو وہ جو ان چیزوں کو خریدنے کے لیے یعنی وہ اس لیے پیسہ بچاتے ہیں کہ مستقبل میں وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ اس چیز کا ریٹ کم ہوتا ہے, اس کے لیے وہ پیسہ بچا کے رکھتے رہتے ہیں. جب کسی چیز کا ریٹ گرتا ہے تو وہ جو انہوں نے پیسہ بچایا ہوتا ہے رسک لینے کے لیے, دوسرے ورڈ میں جوا لگانے کے لیے, سٹہ بازی کرنے کے لیے, وہ کیا کرتے ہیں اس چیز کو خرید لیتے ہیں کم ریٹ. جب اس چیز کو وہ کم ریٹ پہ خرید لیتے ہیں اس کو اپنے گوداموں میں سٹور کر لیتے ہیں. مستقبل میں جب اس کی پرائسز بڑھتی ہیں تو وہ زیادہ پرائس پہ بیچ کے پروفٹ کماتے ہیں. تو یہ کاروبار کرنے کا طریقہ ہے. تو زر کی تخمینی طلب سے مراد ہے مستقبل میں کاروبار بہتر کرنے کے لیے جو ہم پیسہ بچا رہے ہوتے ہیں, مستقبل میں اپنے کاروبار کو بینیفٹ پہنچانے کے لیے جو پیسہ ہم بچا رہے ہوتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں, زر کی تخمینی طلب. یہ وہ پیسہ جو ہم ضرورت زندگی کے لیے حاصل کرتے ہیں, یہ وہ پیسہ جو کاروبار میں مستقبل میں اپنے کاروبار پر خرچ کرتے ہیں, کاروبار کو بہتر بنانے کے لیے حاصل کرتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں, زر کی تخمینی طلب. ٹھیک ہے. اس کے اندر انسان رسک لیتا ہے. جی. فار ایگزامپل اب کسی بندے نے کم ریٹ پہ چیز خریدی ہے تو چانس ہے کیا پتا اس کا ریٹ بڑھ جائے, اگر ریٹ الٹا اور کم ہوگا تو وہ کہاں پہ نقصان میں چلا جائے گا. تو یہ یہاں پہ انسان رسک لیتا ہے. یہاں تک بات سمجھ آ گئی. لیکن اس کا جو ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے یہ تو آمدنی کے اوپر ڈیپینڈ کیا, یہ جو زر کی تخمینی طلب ہوتی ہے نا یہ ڈیپینڈ کرتی ہے شرح سود کے اوپر. اب کیسے ڈیپینڈ کرتی ہے اس چیز کو دیکھیں, آپ خود دیکھیں, آپ خود بتائیں گے. اب مجھے یہ بتائیں کہ بینک اگر آپ کو کہے کہ میں پہلے آپ کو 100 کے پیچھے 15 دے رہا تھا اب 100 کے پیچھے 40 دوں گا, جی. شرح سود بڑھی, جی. آپ کو بینیفٹ پہلے سے زیادہ ہوا. جی. ٹھیک ہے, شرح سود بڑھ گئی. اب مجھے آپ لوگ یہ بتائیں کہ آپ
बैंक में पैसा जमा करवाना पसंद करेंगे या अपने कारोबार में लगाना, यानी सट्टाबाजी के लिए पैसा रखना पसंद करेंगे? बैंक में जमा कराना। तो मुझे ये बताएं कि जब शरह सूद बढ़ी है, शरह सूद इंक्रीज हुई है, तो मुझे ये बताएं कि आपकी ज़र की मामलाती तलब, मामलाती नहीं तखमीनी तलब यानी LS कम हुई है बढ़ी है? कम हुई। देखिए आपने जब पैसा बैंक में ही जमा करवा दिया है तो आप अपने मुस्तकबिल में कारोबार में लगाने के लिए पैसा अपने पर रखा ही नहीं। समझ आ गई? अब मुझे ये बताएं कि एक बंदा बैंक के अंदर तो रिस्क होता ही नहीं। बैंक के अंदर आपने पैसे जमा करवाया, आपको पता है 100 के पीछे 40 मिलते हैं। अब एक बंदे को पता है कि बैंक के अंदर रिस्क नहीं है, वो बंदा यहाँ पे जरूरी रिस्क ले, क्या पता वो चीज जो खरीदे उसका रेट कम हो जाए तो नुकसान में चला जाए, तो वो यहाँ पे रिस्क नहीं लेगा। वो क्या करेगा? बैंक के अंदर पैसा जमा करवा देगा। अब इसको उल्ट ले, बैंक अगर कहे मैं 40 के बजाय आपको 15 दूंगा, तो आप बैंक में पैसे जमा करवाना पसंद करेंगे या सट्टाबाजी पे लगाना? सट्टाबाजी। इसी का दूसरा नाम है सट्टाबाजी, जिसे कहते हैं। आप सट्टाबाजी के ऊपर पैसा लगाना पसंद करेंगे, यानी शरह सूद कम हुई तो कौन सी चीज बढ़ी? शरह सूद कम हुई है। शरह सूद कम होती है तो क्या बढ़ती है? LS से क्या ज़र की तखमीनी तलब, ज़र की तखमीनी तलब क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अब मुझे इनका रिलेशनशिप नेगेटिव नेगेटिव है। नेगेटिव। अब इसको देखिए, ज़र की तखमीनी तलब, ठीक है, और यहाँ पे हो गई शरह सूद। अभी आपने कहा नेगेटिव रिलेशनशिप है। ये जब शरह सूद R1 थी तो आपकी ज़र की तखमीनी तलब कितनी थी? LS1। शरह सूद कम हुई, यानी बैंक ने आपको 40 के बजाय 15 देना शुरू कर दिए, कम हो गई शरह सूद। जब शरह सूद कम हुई तो आपने बैंक में पैसे जमा करवाने के बजाय सट्टाबाजी यानी रिस्क के ऊपर लगाना ज्यादा पसंद किया। इधर ये कम हुई शरह सूद, R2 हुई तो ये बढ़ गई ज़र की तखमीनी। जी सर, यहाँ तक बात समझ आ गई? अब ओवरऑल जो आपकी LM डायग्राम है, LM जो हमने बनाना है खत, LM खत के अंदर ये बात याद रखना, हमें एक कॉम्बिनेशन चाहिए, ये ज़र की तखमीनी तलब और शरह सूद, नेगेटिव रिलेशनशिप याद रखना। दूसरा कॉम्बिनेशन हमें चाहिए ज़र की मामलाती तलब और ज़र की तखमीनी तलब, नेगेटिव रिलेशनशिप याद रखना। इसके और इन दोनों का नेगेटिव आपका खत बनेगा। ये 3 हमें खत चाहिए। इसके बाद चौथे नंबर पे आपको ये पता होना चाहिए ज़र की मामलाती तलब और आमदनी के दरमियान रिलेशनशिप क्या होता है? पॉजिटिव होता है। यहाँ पे ये बात याद रखिएगा, LM खत हमें बनाने के लिए 4 चीजों की जरूरत होना जरूरी है। सबसे पहले आपके पास ज़र की रसद मौजूद होनी चाहिए जी। दूसरे नंबर पे आपके पास ज़र की तलब मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। तीसरे नंबर पे आपके पास आमदनी मौजूद होनी चाहिए। चौथे नंबर पे आपके पास शरह सूद होनी चाहिए। जब ये चारों चीजें आपके पास मौजूद होंगी तो आप LM खत बना सकते हैं, अदरवाइज LM खत नहीं बना सकते। अब पता लग गया कि ज़र की मामलाती तलब Y के ऊपर और ज़र की तखमीनी तलब R के ऊपर। तो इट मींस दैट, अब इनका मैं फंक्शन लिखता हूँ। अब देखो यहाँ पे Y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, आजाद मुतगय्यर है, या आपकी ज़र की मामलाती तलब आजाद मुतगय्यर है। अब मुझे इन दोनों में आजाद मुतगय्यर बताएं, यानी ये फंक्शन आपका लिखा हुआ है ज़र की मामलाती तलब, यहाँ पे आजाद मुतगय्यर कौन सा है? ज़र की मामलाती। जो मैं लफ्ज़ पहले बोलूँ वो आजाद मुतगय्यर है। आमदनी बढ़ती है तो ज़र की मामलाती तलब बढ़ती है, आमदनी कम होती है तो ज़र की मामलाती आमदनी Y कौन सा है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल? आमदनी Y। तो इसका फंक्शन बनेगा Y। हमेशा याद रखना कि आपका जो वो फंक्शन होगा उसके हमेशा राइट साइड पे आएगा। जैसे क्या होगा? LT इज अ फंक्शन ऑफ Y जी। इस बात की समझ आ गई?